بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ بچوں سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہیں۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اس نے پیدا کیا۔ بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہوگا، ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا دے، جسے چاہے بے حساب دے۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنائی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسروں لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔